اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ ومن یرغب، اور کون اعراض کر سکتا ہے، عن ملت ابراہیم، دین اور ملت ابراہیم سے، الا مگر سوائے اس کے، من سفہ نفسہ، جس نے احمق بنا لیا ہو اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے چن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، یہ اب زجر ہے ان یہود کو اعراض ملت ابراہیمی سے، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا تو وہ سفیہ، بے وقوف اور کمعقل ہی ہوگا۔ ربط اس کا ماقبل سے کچھ اس طرح ہے کہ پہلے ملت ابراہیمی کا ذکر ہوا، بعد میں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہوا، تو اب اہل کتاب یہود اور مشرکین پر رد ہے اعراض عن ملت ابراہیم سے، کہ جو اس سے اعراض کرے گا ان پر رد ہے۔ تو یہ ایک قسم کا نتیجہ ہے کہ جو بھی ملت ابراہیم سے اعراض کرے گا، جو بھی نہیں مانے گا، وہ بے وقوف اور سفیہ وہ ہوگا۔ وَمَن یرغب، من یہاں پر من استفہامی ہے، اور استفہام انکاری اور توبیخی ہے، یعنی انکار ہے، یعنی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور دلیل اس پہ یہ ہے کہ یہاں استفہام انکاری ہے کیونکہ بعد میں الا آئی ہے، الا، تو یہ من استفہام انکاری کے لیے ہے۔ وَمَن یرغب عن ملت ابراہیم، وَمَن یرغب، یرغب اس کے صیغے میں عن آ جائے تو یہ بمعنی اعراض ہوتا ہے، بمعنی اعراض، منہ موڑنا، اعراض کرنا۔ یہاں پر عن آیا ہے تو جو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا یا منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے، الا من سفہ نفسہ، الا من سفہ نفسہ، سفہ نفسہ، یہ اعراب کے لحاظ سے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے یرغبو کے لیے، یرغبو کے لیے مفعول بھی ہے تو یہ منصوب ہے۔ پھر یہ صفحہ، یہ بذات متعدی ہوتی ہے مگر اس کی یہ تعدیت یہ غیر مشہور ہے، اس کی تعدیت یہ غیر مشہور ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بعض کے نزد یہ صفحہ متضمن ہے ایک دوسرے فعل کے لیے، اور وہ دوسرا فعل وہ بذات متعدی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر جہلا، یہ متضمن ہے فعل جہلا کے لیے، اور پھر وہ متعدی ہوا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ نفسہ، یہ تمیز ہے، یہ تمیز ہے تو ترجمہ اس طرح ہے اصل میں، مگر وہ جو کمعقل ہو، جو بے وقوف ہو، وہ شخص جو بے وقوف ہو، کمعقل ہو، باعتبار نفس، باعتبار نفس، تو یہ نفسہ اس سے تمیز بن جائے گا۔ اور اہل کوفہ کے نزد تمیز وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نفسہ یہ مضاف مضاف الیہ یہ معرفہ ہے، تو پھر تمیز ان کے نزد معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ تمیز کے لیے تنکیر کی شرط لگاتے کہ نہیں تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تمیز ہے مگر مشابہ بالمفعول ہے، تمیز مشابہ بالمفعول ہے، تو پھر وہ یہ جواب کرتے ہیں یہاں پر جو تنکیر کی شرط لگاتے ہیں۔
اور یا یہ اصل میں منصوب بنزل خافض ہے، منصوب بنزل خافض، یعنی یہاں پر حرف جر وہ ختم ہوا ہے. اصل میں اس طرح ہے من صفحہ فی نفسہ، من صفحہ فی نفسہ، تو یہاں پر فی وہ محذوف ہوا ہے اور نفسہ یہ منصوب ہوا ہے. من صفحہ نفسہ. تو آیت دلیل ہے یہود اور نصارہ اور مشرکین کی بے وقوفی پر کہ یہ یہود اہل کتاب اور نصارہ اور مشرکین یہ بے وقوف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، معرضین ہیں ملت ابراہیمی سے. تو جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا وہ سفیہ ہوگا. تو اصل میں آپ مقدمہ اس طرح بنا سکتے ہو کہ جو بھی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا وہ سفیہ ہوگا، اور یہود ملت ابراہیمی سے معرضین ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو لہٰذا یہود اور نصارہ اور اہل کتاب اور مشرکین یہ سفیہ اور بے وقوف ہو گئے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، یہ علت ہے ما قبل کے لیے کہ ملت ابراہیمی سے اعراض یہ کیوں سفاہت ہے؟ یہ اس لیے سفاہت ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی افضل انسان تھے، بہت ہی افضل شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا، ان کو چنا تھا. تو فضیلت والی انسان سے، افضل اور عظیم انسان سے اعراض کرنا، اس کے دین سے منہ موڑنا، یہ سفاہت ہے. تو یہ علت ایک قسم کا بن جائے گا ما قبل کے لیے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، استفا یہ صفوت سے ماخوذ ہے. صفوت بمعنی افضل، جو افضل کو کہتے ہیں، معصوم کو کہتے ہیں، عظیم کو کہتے ہیں. پھر یہ استفاء ابراہیم علیہ السلام کی یہ مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہے. سورہ نساء میں یہ بیان ہوئی ہے، سورہ عنکبوت میں، سورہ زخرف میں، تو مختلف صورتوں میں یہ استفاء بیان ہوئی ہے. اور وَلَقَدْ، لقد میں یہ لام موطئہ للقسم ہے. اصل میں اس طرح ہے وَاللَّهِ قَدْ اسْتَفَيْنَاهُ، وَاللَّهِ قَدْ اسْتَفَيْنَاهُ. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، ان کو فضیلت دی تھی. تو یہ زیادہ تاکید ہے استفاء ابراہیم علیہ السلام میں. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، ان کو منتخب کیا تھا، ان کو فضیلت دی تھی. وَفِي الْآخِرَةِ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ اصل میں یہ اس طرح ہے، یہ جملہ معترضہ ہے. اور اذ قال ربہ اسلم، یہ ظرف ہے استفاء کے لیے. معنی و ترجمہ اس طرح بن جائے گا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اذ قال لَهُ رَبُّهُ اسلم. اور یہ درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے. تو یہ اصل میں استفاء کے لیے علت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو منتخب کیا تھا، کیوں اس کو فضیلت دی تھی؟ اس لیے کہ اذ قال له ربه اسلم، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو انقیاد کا حکم کیا تو فوراً ابراہیم علیہ السلام وہ منقاد ہو گیا. اور یہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یہ درمیان میں جملہ معترضہ بن جائے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ما قبل پر عطف ہے، یہ ما قبل پر عطف ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی استفاء، دنیا اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کی استفاء اور فضیلت وہ ثابت ہے اس جملے سے. پہلے دنیا کی فضیلت وہ ثابت ہو گئی، اس میں آخرت کی فضیلت وہ ثابت ہو گئی. اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دونوں جملوں میں تاکید ذکر کی ہے. اور تاکید اس طرح ہے کہ پہلے میں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ لام موطئہ للقسم لایا گیا تھا، اور قد وہ بھی تحقیق کے لیے اور تاکید کے لیے لایا گیا تھا. اور یہاں پر ان حرف تحقیق لائی گئی ہے، اور لمن الصالحین لام لایا گیا ہے، اور جملہ اس میں لایا گیا ہے. تو پھر اس میں تاکید وہ بہت زیادہ ہے، اس جملے میں تاکید زیادہ ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ما قبل جملے سے لَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا سے، کیونکہ یہاں پر تاکید کے 3 وہ ادوات ہیں. ان لمن الصالحین لام
لایا گیا ہے اور پھر جملہ اسمیہ لائی گئی ہے. تو خبر میں لام لایا گیا ہے انا کا، انا خود بھی تاکید کے لیے ہے، لام خبر میں آ جائے تو اور تاکید بن جاتی ہے، اور جملہ اسمیہ وہ آ جائے تو یہ بھی اور تاکید بن جاتی ہے. اور پہلے میں صرف لام تھا اور قد تھا اور جملے فعلیہ تھا، وہ جملے فعلیہ تھا. یہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اس میں تاکید کیوں زیادہ کی گئی؟ یہ اس لیے کیونکہ آخرت یہ ایک غیبی چیز ہے، یہ نظر نہیں آتی. دنیا میں تو لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت وہ نظر آ گئی کہ جو امتحانات اس پہ آ گئے اس میں وہ کامیاب ہو گیا، امامت اس کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تمام وہ لوگوں کو نظر آتی تھی. لیکن آخرت یہ نظر نہیں آتی، یہ غیب سے تعلق رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تاکید اس میں ذکر کی. پھر یہاں پر سوال یہ ہے کہ فی الآخرہ، یہ فی الآخرہ یہ کس سے متعلق ہے؟ تو یا تو یہ ما بعد سے متعلق ہے لمن الصالحین، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سے یہ متعلق ہے. اصل میں پھر اس طرح ہے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فِي الْآخِرَةِ، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ فِي الْآخِرَةِ. پھر تقدیم اور تاخیر ہے، پھر تقدیم اور تاخیر ہے. پھر الصالحین، الصالحین یہ اس میں الف لام موصولی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ اس کا صلہ ہے، یہ ما بعد اس کا صلہ ہے، اور جو صلے سے متعلق ہے وہ بھی اس کا صلہ ہے، جو صلے سے متعلق ہے یہ بھی اس کا صلہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ فی الآخرہ یہ بھی اس کا صلہ بن گیا، کیونکہ لمن الصالحین یہ اس کو متعلق کیا ہم نے فی الآخرہ سے، فی الآخرہ سے ہم نے یہ متعلق کیا. ٹھیک ہے، فی الآخرہ ما بعد لمن الصالحین سے متعلق ہے، تو لام یہاں پر الصالحین میں الف لام موصولی ہے، الصالحین ما بعد اس کا صلہ ہے، اور اس کا متعلق فی الآخرہ ہے، تو وہ بھی اس کا صلہ بن گیا، وہ بھی اس کا صلہ بن گیا. پھر یہاں پر سوال ہے، سوال یہ ہے کہ صلۃ موصول پر مقدم نہیں ہو سکتا، صلۃ موصول پر مقدم نہیں ہو سکتا. یہ فی الآخرہ اگر صالحین کا یہ صلہ بن جائے الف لام موصولی کا، تو یہ تو موصول پر صلہ مقدم ہو گئی، اور صلہ موصول پر مقدم وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیوں؟ تو جواب یہ ہے، ایک جواب یہ ہے کہ یہ فی الآخرہ اس کو الصالحین سے متعلق مت کرو، اس کو الصالحین سے متعلق مت کرو. اس میں یہ دوسرا محذوف اور مقدر کلام ہے، اس سے یہ متعلق ہے، یہ اس سے متعلق ہے. اصل میں اس طرح ہے وَإِنَّهُ صَالِحٌ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَإِنَّهُ صَالِحٌ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ صالحون یہاں پر محذوف ہے، اور یہ صالحین اس پر دال ہے، یہ ما بعد صالحین یہ اس پر دال ہے کہ یہاں پر محذوف کلام ہے جو صالحون ہے، تو یہ اس سے متعلق ہے. اور یا دوسرا یہ فی الآخرہ یہ مصدر سے متعلق ہے، یہ مصدر سے متعلق ہے. اصل میں اس طرح ہے صلاحہ فی الآخرہ، صلاحہ فی الآخرہ. اور یا اس طرح ہے کہ یہ الصالحین اس میں الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ یہ الف لام حرفی ہے، یہ الف لام حرفی ہے. جب یہ الف لام حرفی بن جائے تو پھر یہ موصول نہیں ہوا، اور ما بعد اس کا صلہ نہیں ہوا، اور فی الآخرہ صلہ موصول پر مقدم نہیں ہوا. تو اس لیے یہ جواب افضل ہے کہ الف لام یہاں پر الصالحین میں یہ الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ الف لام حرفی ہے. اور کبھی اور ہمیشہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اس میں فاعل اس مفعول میں وہ الف لام اسمی ہی آئے گا، نہیں، کبھی کبھی اس میں فاعل اس مفعول میں الف لام حرفی وہ بھی آ سکتی ہے. تو یہاں پر پھر الف لام حرفی ہے، تو پھر اشکال وہ دفع ہو گیا. پھر سوال یہ ہے کہ صالح اس کو کہتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے، صالح اس کو کہتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے. اب آخرت میں صالح کا کیا مطلب ہے؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا. آخرت میں تو نیکی ہو نہیں سکتی، نیک عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا مطلب ہے کہ آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے،
دار العمل یہ تو دنیا ہے، دنیا میں لوگ عمل کرتے ہیں، آخرت میں تو عمل نہیں کر سکتے، تو پھر لمن الصالحین فی الآخرہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر صالحین کا مطلب ہے بمعنی فائزین، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْفَائِزِينَ، وہ آخرت میں کامیاب لوگوں میں سے ہے، وہ آخرت میں کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ لیکن یہ کامیابی کس وجہ سے ملتی ہے؟ یہ کامیابی انسان کی صلاح سے ملتی ہے، انسان میں صلاح ہو، نیک عمل ہو تو وہ فائز ہوگا، اس کو کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے فائزین، فوز اور کامیابی اس سے تعبیر ہوئی ہے صلاح سے کہ صلاح اس کی وجہ سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، تو اس لیے کامیابی سے تعبیر وہ صلاح سے ہوئی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آخرت، یہاں پر تقدیر ہے، تقدیر ہے کلام میں، کلام اس طرح ہے وَإِنَّهُ فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَإِنَّهُ فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت کے بارے میں جو لوگ عمل کرتے ہیں اس عمل میں یہ صالحین میں سے ہے، یعنی آخرت کے لیے جو لوگ عمل کرتے ہیں اس میں یہ صالح ہے اور یہ نیک بندہ ہے۔ اور یہ کہ اصل میں عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے، عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے، اصل میں اس طرح ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم نے اس کو دنیا اور آخرت میں استفاء دی تھی، اور وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، استفاء کیوں دی تھی؟ کیونکہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ یہ نیکوکاروں میں سے تھا، یہ نیک عمل کرتا تھا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس کو استفاء وہ دے دی۔ فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھا آخرت میں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا اس کو رب نے اسلم کے تابع ہو جاؤ، قال تو اس نے کہا اسلم تو میں فرما بردار اور تابع ہوں لرب العالمین، رب العالمین کا میں تابع ہوں۔ یہ اس قال له ربه اسلم، یہ ماقبل جیسے پہلے بھی اشارہ کیا، یہ ماقبل استفاء کے لیے علت ہے۔ اللہ نے کیوں اس کو استفاء دی تھی؟ کیونکہ اس میں انقیاد کی صفت تھی، یہ بہت جلد منقاد ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو استفاء دی تھی۔ اور یہ ظرف استفاء کے لیے، یہ ظرف استفاء کے لیے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور استفاء کب دی تھی؟ یہ اس وقت دی تھی اس قال له ربه اسلم، جب اللہ نے اس کو کہا کہ منقاد ہو جاؤ، تسلیم ہو جاؤ، تو یہ منقاد اور تسلیم ہو گیا، تو پھر یہ ظرف ہے ما قبل استفاء کے لیے۔ اور یہاں پر اذکر فعل مقدر ہے، اذکر فعل مقدر ہے، اذکر اس قال ربه اسلم، اور یہ اسلمتو کے لیے معمول ہے، یہ اسلمتو کے لیے معمول ہے، اصل میں اس طرح ہے قال اسلمت لرب العالمین اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت پھر تقدیم اور تاخیر ہے، یہ مابا جملہ اس پر مقدم ہے، قال اسلمت لرب العالمین، یہ جملہ کہا کب کہا؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے اس کو کہا کہ منقاد ہو جاؤ، جب اللہ نے کہا کہ منقاد ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ اس نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ میں منقاد ہوں۔ پھر یہاں پر اذ قال له ربه اسلم، یہاں پر اسلم اور اسلام سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر یوں ہی جواب ہے کہ اسلام ابراہیم علیہ السلام میں پہلے سے موجود تھا، نبی پر ایسا زمانہ نہیں آتا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو، نبی پر زمانے کفر اور شرک کبھی نہیں آتا، تو اس لیے نبی میں اسلام پہلے سے ہی اللہ نے اس کی فطرت میں ڈال رکھی ہو۔ یہاں پر اسلام سے مراد دوام اور استقامت ہے، یہاں پر دوام اور استقامت وہ مراد ہے، اخلاص مراد ہے، تفویض مراد ہے اس سے۔ اور کلام عرب میں اسلام یہ الخضوع اور انقیاد کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، بمعنی الخضوع اور انقیاد، تو یہاں پر انقیاد اور خضوع کا معنی یہ مراد ہے۔ پھر فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان وہ مومن ہوگا مگر اس میں اسلام نہیں ہوگی، ایمان ہوگی لیکن ظاہری انقیاد اس میں نہیں ہوگی، وہ احکام کی تابعداری نہیں کرے گا، تو یہ ظاہری انقیاد ہے نا، نماز روزہ وغیرہ دوسرے اعمال صالحہ وہ نہیں کرے گا، ظاہری انقیاد اس میں نہیں ہوگی، تو یہ ناقص ایمان ہے۔ پھر کہ ایمان ہو اور اسلام نہ ہو، ظاہری انقیاد نہ ہو، تو یہ ناقص ایمان ہے اسلام کی۔ اور کبھی کبھی
اسلام انسان میں ہو سکتی ہے، اسلام انسان میں ہوگی، اسلام ظاہری انقیاد، لیکن ایمان اس میں نہیں ہوگی۔ ظاہری اسلام، ظاہری انقیاد اس میں ہوگی اور ایمان اس میں نہیں ہوگی۔ جیسے منافقین میں ظاہری انقیاد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے، ہر بات مانتے تھے، ٹھیک ہے، نماز روزہ پڑھتے تھے، لیکن اندر سے ایمان وہ نہیں تھا، اندر سے ایمان وہ نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں منقاد ہوں اپنے رب کے۔ تو اس کو کہتے ہیں مبادرت۔ قال اسلمت لرب العالمین، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے جلدی کی، انقیاد میں کوئی وقت نہیں لگایا۔ پھر رب العالمین، لرب العالمین کہا اور لربہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب کا منقاد ہوں، یا لربی، میں اپنے رب کا منقاد ہوں۔ رب العالمین کہا گیا، اس میں عموم اور عظمت کو اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ میں اس ذات کا منقاد ہوں جو تمام عالم کا رب ہے۔ اور پھر یہ علت ہے استسلام کے لیے بھی، کہ میں کیوں منقاد ہوں اللہ تعالیٰ کا، کیوں میں ان کے سامنے تسلیم ہوں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ تو یہ علت بن جائے گی ایک قسم کی انقیاد اور استسلام کے لیے۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین، کہ میں منقاد ہوں، فرما بردار ہوں، لرب العالمین، رب تمام مخلوقات کے، جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ۔